ریکیپ۔ قسط نمبر 1 میں مجیب، انور اور منور نے بنی بنگلہ جانے کا پروگرام بنایا تھا، جو کہ کھاریاں شہر کے قریب ہی واقع ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا اور ٹہلنے کی غرض سے بنی بنگلے سے آگے جنگل کی طرف چل دیے۔ وہاں پر ان کا واسطہ ایک عورت سے پڑا، جو کہ در حقیقت عورت نہیں تھی بلکہ چڑیل تھی۔ اس سے آگے کی کہانی ملاحظہ فرمائیں۔ قسط نمبر 2۔ مجیب نے سرگوشی کی کہ ہم اس وقت بہت خطرے میں ہیں۔ اس عورت کے پاؤں الٹے تھے، جس سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ چڑیل ہے، کیونکہ ہم نے سن رکھا تھا کہ چڑیل کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اگر آدمی زیادہ ہوں تو چڑیل ان پر انہیں اکیلا کر کے وار کرتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہم 3 تھے اور ہم اکٹھے تھے۔ اگر کوئی اکیلا ہوتا تو اس چڑیل نے اپنا کام کر دیا ہوتا۔ اب اس عورت نے باتیں کرنا بند کر دی تھی۔ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہمیں اس کی اصلیت کا پتہ چل چکا ہے۔ جیسے ہی مجیب نے ٹارچ کی روشنی اس عورت کے چہرے پر کی تو اسے اس کی آنکھیں لال سرخ نظر آئیں، اور اس نے ایک خوفناک قہقہا لگایا۔ ہم تینوں بہت ڈر گئے اور دوڑنا شروع کر دیا۔ ہم تو یہ بھول بھی گئے تھے کہ ہم موٹر سائیکل پر آئے تھے۔ اس چڑیل کی ڈراؤنی آواز آئی کہ تم بچ کر نہیں جا سکتے، کیونکہ آج تک جو بھی میرے علاقے میں آیا ہے وہ بچ کر نہیں گیا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ ہم حیران ہوئے کہ پھر اس کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور وہ کہاں گئی۔ مجیب نے اسے ڈھونڈنے کی غرض سے ایک درخت پر ٹارچ کی روشنی کی تو اس نے دیکھا کہ وہ اس درخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور درخت سے اوپر اڑتی جا رہی تھی۔ اس کے فضا میں بلند ہوتے ساتھ ساتھ اس کے قہقہے اور خوفناک ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی آواز اتنی ہیبت ناک ہو چکی تھی کہ ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ہم نے بے اختیار اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دی۔ وہ فضا میں اتنی دور جا چکی تھی کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے خوفناک قہقہوں کی آوازیں ہم واضح سن سکتے تھے۔ ہمارے دل لرز رہے تھے اور ہمارے جسم کانپ رہے تھے۔ آخر ہم کرتے تو کیا کرتے؟ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ انور کو کسی نے دھکا دیا اور وہ نیچے گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ بلا شبہ یہ سب اسی چڑیل نے کیا تھا۔ ہم چلا پڑے اور سب انور پر جھک پڑے۔ ہم نے انور کو بہت ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اب تو رات کے 8 بجنے والے تھے۔ ہمارا ادھر سے نکلنا دشوار ہو چکا تھا۔ انور بھی ہمارے سامنے بے ہوش پڑا تھا۔ منور کے پاس پانی کی بوتل تھی۔ اس نے انور کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنا شروع کر دیے تو انور کے جسم میں حرکت ہوئی، اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انور کو ہوش آئی۔ اب اس چڑیل کے چنگل سے نکلنا تھا۔ ہم ادھر سے بھاگنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ آندھی
چلنا شروع ہو گئی۔ اتنی تیز ہوا تھی کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر گرتے گرتے بچے۔